موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں فرعون کے پاس اس کو بتانے کہ وہ رسول ہیں اللہ کے، اور اس کو یہ بتانے کہ وہ غلط کر رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، ان کو چھوڑ دے، اس نے غلامی میں رکھا ہوا ہے انہیں۔ فرعون اس سے کہتا ہے آگے جواب میں کہ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تم کیا بتاؤ گے مجھے، تم نے وہ حرکت نہیں کی تھی پہلے، تم مجھے بتاؤ کہ صحیح غلط کیا ہے۔ وہ کس حرکت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مین سلاٹر ہوا تھا، ان سے ایک قتل ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی صحیح بات کرنے لگے ہو تو کوئی آپ سے کہے اچھا آپ صحیح بات کریں گے، آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، اور کیا واقعی موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی یا نہیں؟ مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی، تو ان کو کہنا چاہیے ہاں بات تو ٹھیک ہے، غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی، اچھا میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ نہیں، انہوں نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، فعلتها اذا وانا من الضالین، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے کی تھی، اور اس وقت میں کنفیوز تھا، ففررت منکم لما خفتکم، اور میں تم لوگوں سے بھاگ گیا جب میں تم لوگوں سے ڈرا کرتا تھا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت دے دی۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کیا خامی ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، میں تو کسی سے نہیں کہہ رہا کہ اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، میں خود پرفیکٹ نہیں ہوں، اور آپ جو میری غلطی مجھے یاد دلا رہے ہو اس کا مجھے بھی احساس ہے، اور اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا، اللہ میری غلطیاں معاف کرے، آپ کی بھی غلطیاں معاف کرے، لیکن اس سے یہ بات نہیں بدلتی کہ جو بات آپ ابھی کر رہے ہو وہ غلط ہے، وہ الگ چیز ہے، میری غلطی اپنی جگہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس غلطی کی وجہ سے کبھی کچھ نہ کہہ سکوں، تو اگر ایسا ہو تو کسی انسان کو کبھی کوئی اچھی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کبھی بھی، کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوئی ہے، پھر تو کوئی خیر کی بات ہونی نہیں چاہیے کبھی کسی کے ساتھ۔ پہلی بات آپ نے کیا کہی تھی استاد، کہ مجھے کیونکہ آپ کی اسپیچ ذرا لمبی تھی تو میں ذرا ریکارڈ کرنے کی کوشش کروں اپنے ذہن میں۔ ہاں، فیملی اینڈ فرینڈز، آپ اچھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہو تو باہر سے ریزسٹنس آنے کے بجائے جو آپ کے سب سے قریب ہے ان کی طرف سے ریزسٹنس آتی ہے۔ آبویسلی آپ سے سب سے کم امپریس لوگ کون ہیں؟ آپ کی اپنی فیملی ہے نا۔ دیکھو پتہ کیا ہوتا ہے، کبھی نا تم اپنے دوست کو گھر لے کے آتی ہو، تم میں سے کچھ لڑکیاں اپنی دوست کو گھر لے کے آتی ہو، تو وہ کہتی ہے تمہاری دوست تمہاری باجی کو دیکھتی ہے، کہتی ہے تمہاری باجی بہت اچھی ہیں، کیونکہ تمہیں نہیں پتا 6 انچ کا میک اپ لگایا ہوا ہے انہوں نے، بالکل چڑیل لگتی ہیں، یہ پتہ ہے تمہیں؟ مجھے پتہ ہے۔ کوئی اور آپ کی فیملی سے امپریس ہو جائے پھر بھی جلن ہوتی ہے، یہ کیوں، اس سے کیوں امپریس ہو رہے ہیں، اس سے کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ فیملی کو ہم ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی تھی کیونکہ میں پاکستانی ہوں، تو میں نے جب اپنا کام شروع کیا تو میں نے ایک کانشیس فیصلہ کیا، میں نے کوئی اسپیچ اپنی فیملی کو نہیں دینی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بیکاز مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے دل تک پہنچنے کے لیے نا دیوار توڑنی پڑتی، اگر کوئی غیر ہو کوئی بات کہہ دے تو اس کا اثر ہی نہیں ہوتا، اصل تکلیف تو فیملی والے کہتے ہیں تب تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے نا، اور آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ایک دن آپ کی فیملی آپ سے امپریس ہو جاؤ گی، تو وہ تو آپ کے جنازے کے بعد ہی ہوگا، بہت اچھے تھے وہ، ابھی کوئی نہیں کہے گا، بعد میں کہیں گے۔ اور ہمارے کلچر میں ایک اور مزے کی چیز یہ ہے، بیٹوں کے ساتھ نا بیٹوں کی کبھی تعریف نہیں کرنی، کبھی ایکنالج، بیٹا اچھا کر رہے ہو، بیٹا آئی ایم پراؤڈ آف یو، بیٹا آئی لو یو، اچھا وہ نہیں ہوگا، میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، میرا بیٹا ماشاءاللہ پتہ کیا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور جب وہ گھر آئے گا اور اپنی ساری اکمپلشمنٹس ہوں گی، تم جو ہونا بس کیا کہہ سکتے ہیں، بس اللہ کی یہی قسمت تھی ہماری۔ You're only proud of your son when he's not there. And when he's there, he's just a disappointment. And by the way, this is another kind of psychological poison we have in our family. We don't acknowledge. We don't appreciate. We just don't do it. تو اگر آپ اچھا کام کرنا جا رہے ہو اور آپ کی فیملی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہی، یہ کیونکہ ہم نے اپنے کلچر میں اس چیز کو نارمل بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہمت نہیں ہارنی آپ نے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو تو آخری دم تک ان کے بھائیوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، یہاں تک کہ جب بن یمین پہ چوری کا الزام آیا تھا تو ان کے بھائیوں نے کہا تھا ان کا بھائی بھی چور تھا،
اس وقت تک وہ یوسف علیہ السلام کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے. ان کے ساتھ تو نبی رہ رہے تھے, وہ بھی خود مسلمان تھے, یوسف کے بھائی وہ خود بھی مسلمان تھے, اور ان کے والد جو ہیں وہ نبی ہیں اللہ کے, لیکن ان کو وہ پاگل کہتے تھے. دیکھو فیملی میں کسی کو انڈرمائن کرنا, کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا, یہ اسلام اور کفر کی بھی بات نہیں ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے, یہ ایک مرض ہے, اور یہ ایک شیطانیت ہے جو شیطان بڑے آسانی سے ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اگر میرا بیٹا کوئی صحیح بات کرے گا تو میری ایگو میں آئے گا, کوئی اور کہہ دیتا تو میں مان لوں, وہ کہہ رہا ہے میں کیوں مانوں, تم ہوتے کون ہو مجھے یہ ایڈوائس دینے والے. اگر آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہے اور آپ کو کہہ رہی ہے آپ یہ میڈیسن لیں, یہ تجھے کچھ نہیں پتا, اور اس کی فرینڈ آپ کو کال کرے گی, آپ کی مدر کو کال کرے گی, آنٹی آپ یہ دوا لے لیں, ہاں بیٹا میں لے لوں گی, اور آپ بیٹھے دیکھ رہی, میں کلاس میں ٹاپر ہوں, میں اس کو پڑھاتی ہوں, جس نے کال کی تھی اس کی ٹیوٹرنگ میں کر رہی ہوں, لیکن پرسکرپشن آپ نے اس کی لینی ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو والدہ تھی نا, ان کو ابو حنیفہ کے دروس سننے کا بالکل شوق نہیں تھا, تجھے کچھ نہیں پتا. اور ایک قصاص تھے ان کے زمانے میں, ان کو قصے سنانے کا شوق تھا, اور وہ قصے الٹے سیدھے بھی سناتے تھے, ان کی بات وہ ہمیشہ سنتے تھے. تو ایک دفعہ ان کی امی نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی امی نے مطلب سے مسئلہ پوچھا, ان کو بتانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا تجھے کچھ نہیں پتا. تو وہ کس کے پاس گئیں, اس کے جو قصے سناتا تھا اس کے پاس گئیں, اس کو مسئلے کا کوئی علم ہی نہیں. تو وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں. وہ پیچھے سے اس نے کوئی نوکر بھیجا ابو حنیفہ کے پاس, یہ مسئلہ ہے آپ بتا دیں, آپ کی مدر پوچھ رہی ہیں. انہوں نے جواب دیا, کہا ان کو بتا دینا, یہ مت بتانا میرے سے آیا تھا. یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور یہ چیز ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گی. اس کو آپ ایکسیپٹ کر لو, ایکنالج کر لو. ایک ٹائم آئے گا, ہو سکتا ہے وہ آپ سے امپریس ہو جائیں, ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے کبھی بھی نہ ہو. اسی لیے آپ بیچارے ایسے ہوتے ہیں نا, آپ ان کی ویلیڈیشن کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو. آپ کی پی ایچ ڈی بھی ہو جائے, آپ ڈاکٹر بھی بن جاؤ, آپ لائر بھی بن جاؤ, سب کچھ بن جاؤ, سارے کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, لیکن آپ کو کسی کی تعریف اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا, اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو بس ایک انسان کی تعریف چاہیے تھی. آپ کے فادر کہہ دیتے آپ آئی ایم پراؤڈ آف یو, آپ کی مدر کہہ دیتی بیٹا بڑا ناز ہے تم پر, لیکن وہ تو کہیں گے نہیں, ان کو تو تکلیف ہوتی ہے یہاں پر پسلی میں, اگر کوئی اچھی بات کہہ دیں تو انہوں نے تو کہنا نہیں ہے. تو آپ بس اسی انتظار میں نہ بیٹھے رہو, اس انتظار میں نہ بیٹھے رہو. This is a problem of validation in our society. Great question.